سر خوف خدا اگر ہوتا تو وہ فرعونیت کے لہجے میں اس طرح نہیں کہتے کہ میں تمہیں وہاں سے ہٹ کروں گا جہاں سے میں پتہ نہیں چلے گا. آج ہم ہٹ کر سکتے ہیں, آپ ہٹ کر سکتے ہیں بالکل. ہم نے جو اسلحہ دیا ہے, ہم نے جو ٹینکیں دیے, ہم نے جو ہیلی کاپٹرز دیے ہیں, ہمارے ٹیکسوں پہ آپ نے لیے ہیں, آپ ہٹ کر سکتے ہیں. لیکن یہ ہٹ کرنا جو ہے نہتے لوگوں کی نہیں ہے, یہ آپ کو دی گئے ہے پاکستان کی دشمنوں کو ہٹ کرنے کے لیے. سر اس فرعونیت کے لہجے میں کہتے ہیں کہ آپ ہمارے ساتھ ہو یا نہ ہو ہم ماریں گے. آج کیوں نہیں مار سکتے؟ ہمارے پاس کیا ہے؟ ہم تو نہتے ہیں. تو سر خوف خدا کا تو یہ عالم ہے کہ ہر کوئی خدائی کا دعوے دار بنا ہوا ہے. دوسری بات سر, لوگ اگر ڈرتے ہیں تو وہ قانون سے ڈرتے ہیں, وہ آئین سے ڈرتے ہیں کہ کوئی ایسا کام نہ کروں کہ قانون کے گرفت میں نہ جاؤں. لیکن جب قانون کا یہ حال ہو کہ قانون کے رکھوالے اور انصاف دلانے والے وہ خود چیخ چیخ کر کہے کہ ہمیں تھریٹس آ رہے ہیں, حکومتی اداروں کی طرف سے ہمیں تھریٹس مل رہے ہیں, ہمیں کہا ہمارے فیصلوں پہ وہ لوگ اثر انداز ہو رہے ہیں, تو پھر قانون کا خوف بھی ان کے پاس نہیں ہے. سر تیسری بات جو میں سمجھتا ہوں کہ جب ریاست سے محبت ہو, جب اس دھرتی سے محبت ہو, تب بھی لوگ اس طرح کے کام نہیں کرتے. سر آپ دیکھ لیں ریاست سے محبت کتنی ہے. جب اس ملک میں ایک حکومت چل رہی تھی جس میں جی ڈی پی گروتھ تاریخی سطح کو بلند کر رہی چھو رہی تھی, جب اس ملک میں زرعی پیداوار تاریخی جو ہے وہ بڑھ گیا تھا, جب اس ملک میں امن کا دور تھا, تب ایک چھوٹی سی چٹھی آئی اور اس وقت کے جنرل باجوہ نے انتہائی تابعداری کے ساتھ اسے سازش کر دی اور ہماری اس حکومت کو جو ہے وہ چھلتا کر دیا. اور یہ سمجھ رہے تھے کہ شاید یہ بھی چلے جائے اور کہیں گے کہ مجھے کیوں نکالا, لیکن اس نے یہ نہیں کہا مجھے کیوں نکالا, مجھے یوں نکالا. اس نے کہا سب کو بتا دیا, وہ بھی تاریخ میں پہلی مرتبہ, کہ اس نے کہا کہ امریکہ کی ایک چٹھی پر کہ اپنے وزیر اعظم کو ہٹا دو نہیں تم سنگین نتائج بھگتو گے. اس نے قوم کو بتا دیا کہ اس ملک میں اگر کوئی آئین کی بات کرتا ہے, اس ملک میں کوئی اگر پارلیمنٹ کی سپرمیسی کی بات کرتا ہے یا اس ملک کی عوام کی بلائی کے لیے خارجہ پالیسی کی, آزاد خارجہ پالیسی کی بات کرتا ہے, تو اس کو چھلتا کر دیا جاتا ہے. اس نے قوم کو جگا دیا. اور ان لوگوں کو بھی نہیں پتا تھا کہ یہ ملک اٹھے گا, یہ اب بیٹھیں گے نہیں جناب اسپیکر. تو سر یہ حالت ہے تینوں کا, نہ ریاست سے محبت, نہ قانون کا خوف اور نہ خوف خدا. اب سر اس طرح کی ماحول میں ترقی کس طرح کرے گا پاکستان؟ سر کچھ باتیں لوگوں نے بھی بتائی, سنائی, اپنی رودات بھی سنائے, میں زیادہ اس میں ڈیپ نہیں جانا چاہتا. میں صرف ایک بات کرتا ہوں سر, یہ جو 780A کا دفعہ ہے, یہ کسی وقت میں ہم اس سے بہت زیادہ ڈرتے تھے کہ 780A جس پہ لگ جاتے ہیں تو بہت بڑا دہشت گرد ہوتا ہے. لیکن آج کا یہ جو بچے ہیں نا, یہ جو 13 اور 14 سال کے بچے ہیں جن کو یہ نہیں پتا کہ جرائم کیا ہے, ان کے اوپر 780A کا دفعہ لگائے گا. کس بات پہ؟ 14 اگست کو پاکستان کا پرچم اور پی ٹی آئی کا پرچم وہ لے کر سڑکوں پہ نکلے تھے, جس طرح پہلے ہوتا رہا. اسی طرح 9 مئی کے بعد 14 اگست جب آیا تو ہمارے ورکرز نے وہ جھنڈے ہاتھ میں لیے, خوشی کا اظہار کر رہے تھے کہ آج 14 اگست ہے, پاکستان کی آزادی کا دن ہے, ہم آزادی کا دن منا رہے ہیں. جناب اسپیکر, لاٹھی چارج ہوا وہاں پہ, ایک چھوٹے بازار میں لوگوں کو گرفتار کر دیا گیا. جب ان کو جیل میں ڈال دیا گیا تو جناب اسپیکر ان کے اوپر 780A کے پرچے درج ہو گئے.
میں اپنی بات نہیں کر رہا. میرے اوپر جتنے پرچے کاٹنے تو میرا قصور یہ تھا کہ میں خان صاحب کے ساتھ کھڑا تھا. میں ایم پی رہا ہوں 2 مرتبہ سے پہلے. تو جناب اسپیکر میں اپنی بات نہیں کر, میں تو بڑا قصوروار تھا, میں تو بڑا مجرم تھا, میں تو آدھی جو ہے دہشت گرد تھا, میرے اوپر تو پرچے. لیکن ان 13 سال اور 14 سال کے جوانوں پہ پرچے. جناب اسپیکر میرا ایک تحصیل کا صدر ہے, سارے ورکرز کے اوپر پرچے تھے, لیکن اس کو اپنے بیٹے سمیت جس کی عمر 13 یا 14 سال تھی اس کو جیل میں ڈال دیا گیا اور اس کے اوپر بھی پرچہ کٹوا دیا. ہمارے ایک یوتھ کا پریزیڈنٹ تھا ڈسٹرکٹ, اس کو گھر سے اٹھا دیا. اس وقت اس کے اوپر کوئی FIR نہیں تھا, اس کو گھر سے اٹھا دیا اور پھر ایک نامعلوم مقام پر منتقل کر دیا. وہاں پہ ان کو کہتے ہیں کہ اگر اپنے بیوی بچوں کے ساتھ جو ہے اگر ان کے پاس آپ نے صحیح سلامت جانا ہے تو پرویز خٹک کی پارٹی جوائن کر لو. جناب اسپیکر ان کا سیاست سے بھی کوئی تعلق نہیں ہے. بار بار کہہ رہے ہیں معیشت بھی بات کرتے ہیں, سیاست سے تعلق نہیں ہے. یہ جی ڈالر اوپر گیا ڈالر نیچے گیا, پھر بھی ان کا سیاست سے کوئی تعلق نہیں ہے. یہ جی ڈیجیٹل دہشت گرد کی اصطلاح یہ استعمال کرتے ہیں, سیاست سے کوئی تعلق نہیں ہے. جناب اسپیکر مجھے کال کرتے ہیں کہ آپ مجھ سے ملو, آپ کی اس میں بلائی ہے. میں نے کہا کون بات کر رہے ہیں؟ جی میں اسسٹنٹ ڈائریکٹر ہوا عیسائی کا. میں نے کہا جی بتائے. کہتے نہیں آپ مجھ سے ملے. میں نے کہا ملنا نہیں ملا, مجھے بتائے. کہتے جی ہماری پارٹی میں آ جاؤ. ہماری پارٹی میں آ جاؤ. سر سیاست سے کوئی تعلق نہیں ہے. مانتے ہیں آپ کا سیاست سے تعلق نہیں ہے. جن لوگوں کا ذکر ہوا یہاں پہ ایوان میں, ان کو بلائے. ڈی جی صاحب آپ پوچھیں ان سے کہ آپ کی پارٹی کون سی تھی. میں نے کہا بھائی آپ کی کون سی پارٹی ہے؟ کہتے ہیں پرویز خٹک صاحب کی پارٹی, وہ ہماری پارٹی ہے. میں نے کہا بھائی اپنی پارٹی کے لیے کام کرو, ہمیں چھوڑ دو. ہم ایک مقصد کے لیے یہاں پہ آئے ہیں, ہم وزارتوں کے لیے نہیں آئے ہیں. کہتے ہیں آپ ہار جاؤ گے. میں نے کہا ہار جاؤ تو کیا ہوا؟ سر الیکشن سے 2 دن پہلے میرے حلقے میں میرے مہربانوں نے پوسٹر چھپوا کے لگوا دیے جس پہ میرا تصویر چھپا تھا اور ایک غلط نشان کے ساتھ, غلط نشان اس پہ لگا تھا. میرے ورکرز نے ان لڑکوں کو وہاں پہ گھیر لیا, ان کو لے آئے, ہم نے پولیس کے حوالے کر دیا. صبح سویرے میں نے پوچھا ڈی ایس پی صاحب وہ لوگ کدھر ہے آپ کے پاس ہے؟ کہتے نہیں ہم نے اس کو عدالت میں پیش کر دیا. میں نے کہا عدالت میں پیش کر دیا؟ آپ نے تو 2 گاڑیاں آئی تھی ویگو ڈالے, ان کے حوالے کر دیے. مجھے بتائے کیوں آپ نے FIR نہیں کاٹے تھے؟ میں نے تو پرچہ درج کیا تھا. سر وہ چلے گئے, پتہ ہی نہیں چلا کہ کون لے کے گئے. جناب اسپیکر یہ المیہ ہے اور عدنان صاحب کو بتانا چاہتا ہوں کہ اس المیہ کے خلاف ہم نکلے اور انشاءاللہ اس ملک کو قائد تحریک عمران خان کی قیادت میں قائد ملت اور مسلم امہ کے امیدوں کا ایک واحد کرن, اس کی قیادت میں انشاءاللہ اس ملک کو ٹھیک کریں گے. یہ ہمارا وعدہ رہا کہ انشاءاللہ ہم نہ جھکیں گے, ہم نہ ڈریں گے, ہم ڈٹ کے کھڑے رہیں گے. اور انشاءاللہ جس نے کل ایک اور بھی بلکہ 2, 4, 5 دنوں سے ایک خبر چل رہی ہے کہ عمران خان کی جان کو خطرہ ہے جیل میں, یہ کچھ بھی کر سکتے ہیں سر. انہوں نے ایک لیڈر کو پھانسی پہ چڑھایا, دوسری کو گولی مار دی. مسلم امہ کے اس عظیم لیڈر کو 4 گولیاں لگی. اللہ بچانے والا ہے, اللہ نے بچا لیا. لیکن سر یہ ہمت نہ کرو. اس وقت پاکستان جاگا ہے, اس وقت پاکستان کے عوام جاگے ہیں, یہ بیٹھیں گے نہیں. اور نہ کرو اس ملک میں خدا نخواستہ کوئی ایسا سانحہ ہوا تو ملک نہیں رہے گا, اور جب ملک نہیں رہے گا تو آپ کی بدماشی بھی نہیں رہے گی. اس ملک کو بچا لو. ہم اس ملک کو بچانے کے لیے نکلے ہیں, ہم آئین کی بالادستی کے لیے نکلے ہیں. جناب اسپیکر ایک بات اور, میں معذرت کے ساتھ ہماری ڈی سیز یہاں پہ شاید وہ اس وقت کے بیٹھے ہوں گے یا نہیں ہوں گے, میری بات سنیں گے. سر ایک 3 MP اور ایک 16 MP کا دفعہ ہے. ہم یہ
ہمارے قبائلی دوست بیٹھے 40 FCR کی ہم بات کرتے تھے، اور جب یہ ہمیں بتاتے تھے کہ یار یہ تو خطرناک، بہت خطرناک، واقعی وہ خطرناک دفعہ بھی تھا. ہمیں نہیں پتا تھا کہ 40 FCR تو ایک دن ختم ہو جائے گا، لیکن ہماری اوپر جو تلوار لٹک رہی ہے 3 MPO کا اور 16 MPO کا. سر اس طرح کے آرڈرز جاری کرتے تھے، اور وہ 3 MPO کا بندہ جب جیل چلا جائے تو 3 مہینے تک وہ بیٹھ سکتا ہے بغیر کسی وجہ سے، اور اس کے ساتھ آپ ملاقات بھی نہیں کر سکتے. جناب اسپیکر، میری گزارش ہے، جو لوگ عدنان بھائی بھی آئے ہیں، جو لوگ قانون کو سمجھتے ہیں اور جو لوگ آئین کو سمجھتے ہیں اور جو لوگ آئین کو بنانا چاہتے ہیں، میں بھی ان کے ساتھ ہوں، میں بھی بیٹھوں گا. لیکن یہ 3 MPO مجھے یہ سمجھ آتی ہے کہ یہ جو ہے فیڈرل وہ ہے، قانون ہے، لیکن ہم صوبے میں اس کے خلاف کیا کر سکتے ہیں؟ جناب اسپیکر، یہ انتہائی ضروری ہے. ایک شخص کو، ایک فرد واحد کو اس طرح طاقت کا سرچشمہ بنانا کہ وہ اپنے پن سے کسی بھی شخص کو 3 مہینے کے لیے جیل بھیج دیں، یہ تو اپنی بنیادی آئینی حقوق کی خلاف ورزی ہے جناب اسپیکر. تو اس کے خلاف جناب اسپیکر ہم نے پہلی مرتبہ، جس طرح میرے بھائی نے کہا، اسمبلی میں پہلی مرتبہ وہ حقائق بیان ہو رہے ہیں جو کسی پاکستان کی تاریخ میں کبھی نہیں ہوا ہے. اور ہم نے یہ کرنا ہے کیونکہ ایک دن لوگوں نے یہ اٹھنا ہے. اس پاکستان کو جو کلمے کے نام پہ بنائے، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کے نام پہ بنائے، اس کو آئین کے دائرے میں لانا ہے. جو بھی ادارہ ہے، خواہ فوج ہو، خواہ جوڈیشری ہو، آئین سے کوئی بالا تر نہیں ہے. یہ تو ہم سنتے آئے ہیں. تو کب تک یہ ہم تماشا کرتے رہیں گے اور کب تک یہ ہم کہیں گے کہ نہیں جی یہ نہیں کہنا؟ یہ ریاست کیا ہے؟ کسی ادارے کے اوپر کوئی پازیٹیو تنقید ہو جائے تو وہ ریاست کے خلاف بات ہو گئی، وہ بغاوت ہو گئی. اس طرح نہیں جناب اسپیکر. سر، میں نے آغاز کیا کہ اگر خوف خدا ہو تو بندہ کہتا ہے کہ بھئی اللہ مجھ سے پوچھے گا. اس طرح کا کام نہیں کرنا چاہیے. لیکن جن لوگوں سے ہمارا واسطہ پڑا ہے، بار بار ہمارے ساتھی بھی کہہ رہے کہ ہم پوری ادارے کی بات نہیں، ہم فوج کی بات نہیں کر رہے، ہم پورے عیسائی کی بات نہیں کر رہے، لیکن ہم ضرور ان لوگوں کی بات کریں گے جنہوں نے ہمارے ساتھ کیا ہے، جن کے نام ہم لے سکتے ہیں، جنہوں نے غیر قانونی اقدامات کیے ہیں.